السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبر، ہم صبر کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحدin، ایک ہی، فدعو، پس دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلہا، سبزی اپنی، وقثائہا، اور ککڑی اپنی، وفومہا، اور گندم اپنی، وعدسہا، اور مسور اپنے، وبصلہا، اور پیاز اپنے، قولا، کہا، اتستبدلون، کیا تم بدل دینا چاہتے ہو، الذی، اسے جو، ہوا، وہ، ادنا، کمتر ہے، بالذی، بدلے اس کے جو، ہوا، وہ، خیرن، بہتر ہے، اہبطوا، اتر جاؤ، مصرًا، شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے ہے، ما، جو، سألتم، مانگا تم نے، وضربت، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ پلٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذالک، یہ، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، کانوا، تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے، بآیاتی، سات آیات کے، اللہ، اللہ کی، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر، بغیر، الحق، حق کے، ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے نکل جاتے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے کرم فرمایا اور ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، جو بہت ہی مزیدار پکا پکایا کھانا ہوتا تھا۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ من کا مطلب جو ہے شہد کے قطرے ہوتے تھے جو اوز کی صورت میں اترتے تھے، اور سلوہ یعنی کوئل کا گوشت یا اس کے کباب مراد ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایک ناشکری قوم تھی۔ انہوں نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا تو انہوں نے بجائے شکر کرنے کے اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے لذت کے سامان ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، انہوں نے ناشکری کی۔ ہم بھی انہی کی طرح ہیں، پاکستان بنا کر ہم سمجھ رہے تھے کہ آزادی مل گئی، لیکن نہیں، اصل آزادی فکری طور پر آزاد ہونا اور پیسفل ہونا ہے۔ ہماری بھی پرائیورٹیز کھانا اور ذائقے ہیں۔ ہم اپنا انتہائی قیمتی وقت بہت زیادہ اور طرح طرح کے کھانے بنانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا کھانا چاہیے، اچھا بنانا چاہیے، لیکن جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی کوشش کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی دنیا میں رہ کر آخرت کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کپڑوں ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ فکری طور پر آزادی کے لیے میں نے جنت بنا دی ہے، یعنی وہاں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، تو پھر دنیا تو صرف امتحان کی جگہ ہے، ہم صرف یہیں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا عہد لے کر آئیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہے، ہم اس کا بندہ نہیں بنے ہوئے، اس وقت ہم مسلم نہیں ہیں، کیونکہ مسلم کا تو مطلب ہی فرما بردار ہونا ہوتا ہے، جس نے اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر یہی سب چیزیں چاہیے تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ یعنی اللہ نے ناگواری سے فرمایا، یعنی ناراض ہو کر فرمایا کہ تم ان پاکیزہ چیزوں کو ناقص چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو،
تو جاؤ کھاؤ اور مرو، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے انکار کر رہے ہو تو جاؤ جو چاہے کھاؤ، اور کھا کھا کے کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے، لیکن نافرمانی تو لکھ دی جائے گی تمہاری۔ تو ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی۔ مسکنت کیا ہوتی ہے؟ مسکنت یعنی ان میں چند لوگ بہت زیادہ، جبکہ بنیادی طور پر پوری قوم انتہائی غریب تھی، اور عذاب کے وہ لوگ مستحق ہو گئے۔ اللہ نے ان پر ذلت، مسکنت اور غضب طاری کر دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ ان کی قوم ذلت اور رسوائی کی دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ عوام یہود انتہائی غریب تھے، اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ کسی ظالم کے ظلم کی تائید کرنا یعنی حامی بڑھنا اس کے ظلم پر، یہ بھی ظلم کے برابر ہے۔ سود بھی تو یہودیوں ہی نے نکالا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، وہ ایسا کر چکے ہیں تو ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں گے، لہٰذا وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ظلم کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کا سر قلم کروا دیا تھا اس وقت کے بادشاہ نے، اور ٹرے میں رکھ کر اس کو پیش کیا گیا تھا بادشاہ کو، اللہ معاف کرے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب پر چڑھایا گیا، کیونکہ وہ کافروں کی زیادتیوں پر روک ٹوک کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا دیا تھا۔ نبیوں کا ناحق قتل کرنا یعنی حد سے گزر جانے کے مترادف ہے۔ تو یہ لوگ ظلم کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح دین اسلام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔